بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا ویسٹرنس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا ویسٹرنس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے لیے ایک بیسٹ شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اس اسٹوری کو آپ سب مکمل اینڈ تک ضرور سنیں گے۔ یادوں کے دریچے دل کا زخم بن گئے، ایک بیسٹ اسٹوری بیسٹ میسج کے ساتھ۔ اس اسٹوری کو لائک ضرور کیجیے گا آپ سب، اور سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی جس کا نام یسارا، اور ایک ایسے گھرانے کا لڑکا جس کا نام ہمدان۔ یعنی یسارا اور ہمدان کا نکاح ہو چکا تھا، 1 سال ہوا، رخصتی میں 1.5 سال کا ٹائم تھا۔ جرمنی میں سیٹل تھے ہمدان لوگ، یعنی ہمدان کی ماما اور یسارا کی ماما، آپس میں خالہ زاد کزن۔ ان لوگوں کی شروع سے خواہش تھی کہ یسارا اور ہمدان کا رشتہ کیا جائے، اور جب یہ بڑے ہوئے واقعی میں نکاح ہوا۔ ہمدان جنون کی حد تک محبت کرتا یسارا سے۔ یسارا اور ہمدان کی بے مثال محبت۔ جرمنی میں سیٹل تھے، ڈیڈ اور ممی کے ساتھ ہمدان رہتے، اور ہمدان کے 2 بھائی اور بھابھی بچے، یہ لوگ سیٹل تھے انگلینڈ میں۔ اور واقعی میں ہمدان بہت محبت کرتا یسارا سے۔ یسارا کے پھپھو کا گھر بیک پر تھا۔ پھپھو جو بہت پیار کرتی یسارا، ان کی آنکھوں کا تارا، اور ان کے 2 بچے یعنی عارف اور ماہم۔ عارف بھیا کہتی، اور ماہم جو اس کی بیسٹ فرینڈ، ہر بات ماہم سے شروع سے شیئر کرتی۔ اور سوہا جو چھوٹی بہن یسارا کی۔ ڈیڈ اور مم بہت محبت کرتے اپنی دونوں بیٹیوں سے۔ کہانی میں کئی رنگ ہیں، کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں، کہانی کس موڑ پر جائے گی۔ اور عارف جو یسارا کا پھپھو زاد کزن، اس کا بیسٹ فرینڈ عمار کا آنا جانا پھپھو کے گھر میں بہت تھا، اور کبھی اتفاق نہیں ہوتا کہ یسارا کی ملاقات نہ ہوئی۔ اکثر یہ لوگ باہر ہی ملتے، گاڑی میں چلے جاتے، یعنی عمار اور عارف دونوں بیسٹ فرینڈ۔ عمار جس کا دل ٹوٹ گیا تھا، سمرا سے بے انتہا محبت کی اور لائک کیا، ان کی شادی بھی چند سال میں ہی ڈیورس ہو گئی، اور عمار کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے ڈیورس لے لی سمرا نے، جبکہ عمار نے اتنی محبت کی، کوئی کمی محبت میں نہ کی، عبادت کی جس طرح ایک محبت ہوتی ہے۔ اور عارف اسے سمجھاتا کہ دوبارہ شادی کر لو، اور وہ یہ کہتا میں شادی دوبارہ نہیں کروں گا۔ کیا ہوگا اس کہانی میں؟ اور 1.5 سال کے بعد رخصتی ہے جرمنی سے، جب ہمدان آئے گا، اور کیسے ٹکراؤ ہوگا یسارا کا عمار سے۔ کیا یہ دوستی عمار کی اور یسارا کی ہوگی؟ کیا یہ بیسٹ فرینڈ آپس میں بنیں گے؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی کب ہوگی؟ کہانی تو بہت زبردست انداز میں، کئی موڑ آئیں گے کہانی میں، ہوگا کیا؟ یسارا اور ہمدان جو ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں، عمار کا ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے؟ کہانی بہت ہی خوبصورت انداز میں، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام یسارا ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے۔ میرے گھر میں میری پیاری سی بہن سوہا اور ممی اور پاپا رہتے، اور میں، اور واقعی میں بہت محبت کرتے ممی اور پاپا ہم دونوں بہنوں سے۔ سوہا میری چھوٹی بہن، پھپھو کا گھر قریبی تھا۔ پھپھو کی بیٹی ماہم جو میری بیسٹ فرینڈ، اتنی محبت تھی ہم لوگوں میں، بہت آنا جانا تھا۔ پھپھو مجھ سے اتنی محبت کرتی، نکاح ہو چکا تھا، 1 سال کا عرصہ ہوا تھا، اور اس کے بعد 1.5 سال کا ماما نے کہا تھا، ٹائم لیا تھا۔ جرمنی سے جیسے ہی فیملی واپس آتی ہمدان کی، تو ماما نے سوچ لیا تھا کہ رخصتی کریں گے۔ سب لوگ اتنی محبت کرتے ایک دوسرے سے۔ پھپھو تو واقعی بہت اچھی تھی، اور جب بھی میں پھپھو کے گھر جاتی، اس دن بھی میں پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری بیٹی، میری پیاری سی بیٹی یسارا، یہ کیسی ہو؟ پھپھو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ماہم تو مجھ سے مل کے اتنا خوش ہوتی، یسارا 1 دن کے لیے رک جاؤ نا پلیز۔ ہاں میں پھر بعد میں آ جاؤں گی۔ اور پھر ہم لوگ اتنا انجوائے کرتے، اتنا اچھا لگتا تھا، اور جب ہماری کزنس آ جاتی تو اور بھی مزہ آتا۔ واقعی میں ماہم بھی اتنی محبت کرتی، پھپھو تو اتنا پیار کرتی، نکاح ہو چکا تھا، سب یہی کہتے اب جب بھی شادی ہوگی بڑا مزہ آئے گا، یعنی یسارا کی، اور سب اتنی محبت کرتے۔ سوہا اتنا خوش ہوتی، ہم لوگ آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میرا نام عارف ہے، اور ہم لوگ فلیٹ میں رہتے تھے، اور میرے بابا اور میری امی بہت محبت کرتی مجھ سے، اور 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، سب ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے بچے سب سے میں اتنی محبت کرتا۔ اور عارف تو اکثر آتا ہمارے گھر، عارف مجھ سے اتنی محبت کرتا، میرا بیسٹ فرینڈ، کیونکہ میرا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا۔ سمرا سے دل و جان سے محبت کی، مگر سمرا نے بے وفائی کی، سمرا نے ڈیورس لے لی۔ مجھے اپنے آپ سے بھی نہ جانے ایسا کیوں ہو گیا تھا، ہر وقت غصہ آتا تھا، جبکہ میں نے سمرا سے اتنی محبت کی، گھر والوں نے کوئی کمی نہ کی۔ سمرا جا چکی تھی، اور
امی مجھے ہر وقت سمجھاتی بیٹا دوبارہ گھر بسا لو اپنا، زندگی پڑی ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا کہ بس تمہارا رشتہ کر دوں گی، اور واقعی میں 12 مہینے تو گزر چکے تھے اور اماں بابا بہت پیچھے لگے تھے کہ تمہارا رشتہ، اماں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارا رشتہ میں نے سوچ لیا ہے کہ کہاں کرنا ہے۔ میں نے دیکھ لی خاندان میں لڑکی ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، اور وہ بھی بہت بڑے دکھ سے گزری ہے۔ نہیں اماں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ سے بتا چکا ہوں، میں اب شادی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ لوگ اس بارے میں بات نہ کریں۔ بابا آتے، بابا سمجھاتے، کمرے میں آ کے دیکھتے، اور میں ہر وقت بہت اداس رہتا تھا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، محبت کے لفظ سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ عارف اس دن آیا ہوا تھا، عارف نے اتنا سمجھایا یار زندگی پڑی ہے، بہت اچھی اچھی لڑکیاں تمہیں ملیں گی نا، امار تم شادی کرو، دوبارہ گھر بساؤ، 12 مہینے گزر چکے ہیں، اور آنٹی انکل بھی تو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں اماں مجھ سے بتا نہیں رہی ہیں کس کا ذکر کرتی ہیں، کیا ہے مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اماں نے 2 3 مجھے رشتے بتائے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، بالکل بھی نہیں کروں۔ ہر وقت میں سیٹ رہتا، بہت زیادہ ڈپریشن میں رہنے لگا تھا، اور بالکل ہی الگ الگ رہتا، سب بھابیاں اتنی محبت کرتی، بھیا پوچھتے، لیکن پھر میں اپنے آپ میں اتنا مگن رہنے لگا، آفس جاتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا۔ عارف میرے دل کی ہر بات جانتا، اور وہ مجھے بہت سمجھاتا۔ جب بھی عارف سے ملاقات ہوتی، ایک ہی آفس میں ہم لوگ ورک کرتے، اکثر میں عارف کے گھر جاتا، آنٹی انکل مجھے بہت رسپیکٹ دیتے، اور عارف کی بہن، وہ تو واقعی میری بالکل سگی بہنوں کی طرح، ماہم، میری بھی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، ماہم سے بھی بہت محبت کرتا، بہن جیسی۔ اور پھر 5 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ پھر اچانک پتہ چلا کہ ہمدان اور انکل آنٹی آنے والے۔ ہم لوگ سب اتنا خوش ہو رہے تھے، ماما اتنا خوش ہوئے، اور پھر 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے کیونکہ ان کے تایا کی بہت طبیعت خراب تھی، تایا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، ان کو اٹیک پڑا تھا، اور انکل اپنے بڑے بھیا سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر تایا سے ملنے وہ لوگ گئے، تایا بہت بزرگ ہو چکے تھے، ہاسپٹل سے آ چکے تھے، اب بہت طبیعت ان کی قدرے بہتر تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب ہمارے گھر آنٹی انکل آئے اور ہمدان، سب اتنا خوش ہو رہے تھے، اور جب ہمدان نے مجھ سے کہا کیسی ہو یا سارا، میں ٹھیک ہوں ہمدان، آپ کیسے ہیں؟ تو میں روزانہ یاد کرتا ہوں، ایک ایک پل انگلیوں پہ گنتا ہوں کہ جلدی سے ہم لوگ پاکستان آئے، اور پھر پیاری سی یسارا ہمارے گھر میں رخصت ہو کے آئے، تھینک یو۔ اور واقعی میں ہمدان بہت محبت کرتے، اتنا اچھا لگتا، پھپھو کے گھر بھی جا رہے تھے ملنے، آنٹی انکل اتنی محبت کرتے، یسارا بیٹا کیسی ہو؟ آنٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میری بیٹی، ہم لوگ پاکستان واپس آئے، اپنی بیٹی کو جلدی سے رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ اور اتنا اچھا لگتا، ہم لوگ جب پھپھو کے یہاں گئے، اتنا اچھا لگ رہا تھا، جب ماہم، ہم لوگ سب ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور جب ماہم نے کہا تم لوگوں کی جوڑی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کبھی بھی نظر نہ لگے، بچپن سے ہی ہمدان نے تمہیں چاہا ہے۔ ہاں ہمدان نے مجھے واقعی میں لائک کیا ہے، یہ بات میں بالکل اچھی طرح جانتی ہوں، تم بھی تو بہت محبت کرتی ہو نا؟ ہاں۔ اور واقعی میں ہم لوگ جب باتیں کر رہے تھے، کھانا آنا کھایا، بہت اچھا لگ رہا تھا، ان لوگوں کی بس واپسی تھی 15 دن کے بعد، خوب اچھا لگتا، آنا جانا ہوتا، اور جب پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہوئی، تو جب واقعی میں ہمدان نے مجھے کہا یا سارا، بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں ہر وقت دھڑکن کی طرح دھڑکتی ہو، یا سارا ہے تو ہمدان ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھنا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یا سارا، آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں نے آپ کی روح سے بھی محبت کی ہے، آپ بھی میرے دل میں، بالکل آپ میری روح میں، میرے دل میں دھڑکن کی طرح ہیں، میرے وجود میں بالکل آپ کو فیل کرتی ہوں، کیونکہ ہماری بہت سچی محبت ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ہمدان آپ بھی مجھ سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں، بالکل میرے خون میں گردش کرتی ہے تمہاری محبت، اور میری بھی، واقعی میں یسارا، میری یسارا سب سے الگ ہے، بہت پیاری ہے، اسے ہر بری نظروں سے اللہ تعالیٰ بچائے، تھینک یو۔ اور ہم لوگ باتیں کرتے رہے، پھر آنٹی انکل نے ڈھیروں دعائیں دی، پھر وہ لوگ چلے گئے، آنا جانا ہوتا، اور پھر اس طرح ان کی واپسی بھی ہوئی، اور پھر تقریب ہونے والی تھی، نکاح ہونے والا تھا، عارف کا نکاح تھا، عارف بھی ملک سے باہر تھے، عارف بھی چھٹی پر آئے ہوئے تھے 2 مہینے کی، اور پھر وہ نکاح کے بعد جو جائیں گے تو 1 سال کے بعد پھپھو نے ارادہ کیا تھا پھر رخصتی کریں گی، کیونکہ وہ بھی باہر سیٹ تھا، سب لوگ اتنا خوش ہوتے، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اور اتنا اچھا لگ رہا تھا، اور میری تو بہت خواہش تھی کہ ہمدان شریک ہوتے، مگر ہمدان یہی بول کے گئے کہ پاسبل نہیں ہے، 15 دن کی چھٹیوں پر آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ پھر آئیں گے ہم لوگ، اب وہ لوگ تو چلے گئے، بہت مس کر رہے تھے ہم لوگ، اور پھر اتنی تیاریاں ہوئیں، سوہا مجھ سے کر دیا آپ ہی، آپ نے تیاری کر لی نا، ایسا کریں نا آپ اپنے نکاح والا شرارہ نکال لیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نکاح والا شرارہ پہنوں گی بھائی، کیا ہو گیا؟ میں نے ڈریس تیار کر لیا، اتنی پیاری لگیں گی آپ ہی، نکاح کا آپ کا شرارہ بہت زبردست تھا، اور
सोहा ने भी बहुत अच्छी तैयारी की, सब ने इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी और सब सारे कज़न्स हम लोग चाह रहे थे 2 दिन पहले चले जाएँ। पप्पू ने सबको इनवाइट किया था, पप्पू ने प्रोग्राम भी रखा था, खूब अच्छा-सा सॉन्ग्स का, और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक था सॉन्ग्स वगैरह का भी, इतना अच्छा लग रहा था। सब इतना खुश थे, बस मिस कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा हमदान को, कि हमदान इसमें होते निके में तो बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती। हम सब पप्पू के घर गए। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, भाभी सब आए हुए, भैया नहीं आए जी, डैड की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, आएंगे वो, और तुम लोग तो रुकोगी ना, हाँ बस फिर ठीक है। और माम इतना खुश हो रही थी, हम सब ने मुबारकबाद दी आरिफ आरिफ भैया को। आरिफ भैया बहुत मुबारक हो आपका निकाह। हम सब इतना खुश हो रहे थे, अरे भाई ज़बरदस्त सा प्रोग्राम रखा हुआ है हम लोगों ने। और फिर हम लोग सारे कज़न्स एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। और बस 2 दिन के बाद तो निकाह था, और उसके बाद आरिफ भैया के दोस्त यानी अमार आए, और फिर हम लोग देख रहे थे, सब वहाँ पर म्यूज़िक का प्रोग्राम था, सब बहुत अच्छे अच्छे अपनी आवाज़ में सॉन्ग सुना रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लगा जब मैंने देखा अमार ने सॉन्ग गाना शुरू किया, तो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, हम इतनी प्यारी आवाज़ मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। अरे ये वही है ना जो शुरू से मैं तुम्हें बताती हूँ ना, कि मैं अमार भैया उनको मैं अपने भाई की तरह मानती हूँ, यानी आरिफ भैया के बेस्ट फ्रेंड हैं। यार इनके साथ ट्रेजेडी हो गई, क्या हुआ यार, बस मैं तुम्हें क्या बताऊँ। समरा उससे बहुत मोहब्बत करते थे, बस वो उसने अलहदगी कर ली थी, और जब से इनका दिल टूट गया है, मोहब्बत के नाम से इन्हें नफ़रत हो गई, शादी कभी नहीं करेंगे। बहुत उदास रहते हैं भैया, बहुत समझाते हैं, आवाज़ इनकी कितनी प्यारी है ना। हाँ, मेरे बिल्कुल आरिफ भैया की तरह हैं, और मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग गा रहे हैं। मैं भी गाऊंगी, मुझे भी बहुत शौक है, तुम्हें भी, हाँ माँ हम तुम्हें भी बहुत शौक है। सभी एंजॉय कर रहे थे, और यार इतना ज़बरदस्त सॉन्ग, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मौला मेरे मौला, आंखें तेरी कितनी हंसी। और देखो अभी बहुत ज़बरदस्त हमारे दूसरे कज़न गा रहे थे, और ये जो है ना अमार, इन्होंने तो इतना ज़बरदस्त सॉन्ग गाया मौला मेरे मौला। और उसके बाद जब तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त। और है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। यार ये तो इतना ज़बरदस्त सॉन्ग है ना, बहुत अच्छा लगता है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे सॉन्ग गा रहे हैं। चलो देखते हैं, और माम हम दोनों भी गाते हैं, क्या ख्याल है? हाँ देखते हैं। और फिर मैंने भी शुरू कर दिया गाना, सब कह रहे थे बहुत अच्छा गा रहे हैं, हम लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और वाकई में, और जब मैंने कहा आपने बहुत अच्छे गाने गाए, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे 2 दिन में रहे, और ना जाने कब कैसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती अमार से हो गई। अमार से मैंने अपनी सारी बातें बताई, और हमारी दोस्ती 1-2 दिन में इतनी अच्छी हो गई कि माम कहने लगी क्या हुआ तुम्हारी दोस्ती में। माम खूब हंस रही थी, इतनी अच्छी दोस्ती कर ली तुमने, हाँ मेरे इतने अच्छे भैया हैं अमार भैया, हाँ बहुत अच्छी दोस्ती है। और वाकई में हम सब इतनी तैयारियां कर रहे थे, और जब मैंने कहा आपकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी है, आप मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है आपका दिल भी बहुत अंदर से आईने की तरह साफ़ है, आपका दिल बहुत अच्छा है, और आपकी आवाज़, आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, थैंक यू। और आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, निकाह हो गया है, और 1.5 साल के बाद रुखसती है, और हमदान और हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन आप अब मुझे बहुत अच्छे लगे, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है ना, दिल को छू गई। आप ऐसा करें ना, आप दोस्तों के साथ बैठ के उस वक्त शायरी पढ़ रहे थे, जी मैं शायरी भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। आप ऐसा करें ना, आप एफएम ज्वाइन करें, मैं आपकी आवाज़ सारी ज़िंदगी सुनना चाहती हूँ। आप कोई चैनल चला लें, कुछ करें ना, आप शायरी का चैनल खोल लें। मुझे इसका शौक़ नहीं है, मेरे खातिर प्लीज़, मुझे आपकी आवाज़ वाकई में बहुत अच्छी लगी। और सारी तैयारियाँ हो रही थी, सारे कज़न्स एंजॉय करे, सब पूछते कहाँ यसारा किधर है, यसारा तो वहाँ पे बातें कर रही है। और फिर सोहा ने भी मुझसे पूछा, सोहा बहुत अच्छी आवाज़ है ना, देखो इनकी आवाज़ कितनी अच्छी है। हाँ आवाज़ तो वाकई में अभी मुझे भी अच्छी लगी, बस यही सब पूछ रही थी, और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। आप मुझे अपने बारे में बताएं ना, आपका रिश्ता हो गया, आपकी शादी हो गई। मेरा राइट तो नहीं कि मैं आपकी पर्सनल मैटर आपसे पूछूं या आप मुझसे शेयर करें, आप मुझे कुछ बताएं। जी मेरी शादी हो गई थी समरा से, मैं समरा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन समरा मुझे छोड़ के चली गई, डिवोर्स हो गई है।
اوہ سوری، مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن سمرا کو اصل ہیرے کی پہچان ہی نہیں تھی، اور وہ جو گئی ہے نا، اسے بعد میں دیکھنا ایک دن اپنی غلطی کا بہت احساس ہوگا، کیونکہ میں نے آپ سے باتیں کی، مجھے اندازہ ہوا آپ کا دل بہت اچھا ہے، اور مجھے آپ کی آواز اتنی اچھی لگی کہ میرا دل چاہتا میں آپ کی آواز ہر وقت سنوں۔ ماہم اچانک آ گئی، کیا ہو گیا یا سارا؟ چلو سب تیاریاں ہو رہی ہیں وہاں پر، ہاں میں آتی ہوں۔ ہم لوگ سب گانے وغیرہ گا رہے تھے، اور اس طرح 2 دن میں مجھے نہیں پتا کس طرح عمار سے میری اتنی اچھی دوستی ہو گئی، اور اگر ماما دیکھ لیتی نا تو وہیں پہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی۔ سوہا کو تو پتہ تھا مجھے اکثر سانگس وغیرہ اچھے لگتے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کی آواز اچھی لگی تھی، اور اس طرح پھر میں ایک ایک بات کال پر بتاتی ہمدان کو کہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو مس کر رہے ہیں، پکچر شیئر کرتی، اور پھر تیاریاں زور و شور پہ تھیں، پھپھو ساری خالہ سب لوگ آئی ہوئی تھی، سبھی اتنا مزہ آ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے واقعی میں سانگ پروگرام اتنا زبردست تھا، اور اتنے اچھے اچھے ہم نے سانگ بھی سنے، اور عمار نے کتنا اچھا سانگ سنایا تھا نا کہ ہے دل کو تیری آرزو، بہت ہی پیارا سانگ تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور پھر نکاح کا دن بھی آنے والا تھا، تو اچانک مجھے میرے دوست نے کہا، عمار میں کچھ نوٹس کر رہا ہوں یار، میرا بھی بہت اس گھر میں آنا جانا ہے، میں شروع سے اس گھر میں آتا ہوں، ماہم بھی میری بہنوں کی طرح ہے، اور میری دوستی بہت ہے جس طرح عارف سے تمہاری، لیکن یار یہ جو عارف کی کزن ہے نا، اسے میں شروع سے جانتا ہوں، تم اس سے جس طرح بات کر رہے ہو نا، یہ لڑکی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس نے کبھی بھی نہیں، اس کا نکاح ہو چکا ہے ہمدان سے، اور یہ ہمدان کو بہت لائک کرتی ہے، اور یار یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، اور جس طرح سے کلوز ہو کے تم بات کر رہے ہو، ہاں تو وہ بھی مجھ سے اسی طرح بات کر رہی ہے، ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے، یار یہ لڑکی کافی مہنگی ہے، مجھے یقین نہیں آتا تم، ہاں یہ میری بیسٹ فرینڈ بن گئی، بیسٹ فرینڈ، ہاں تو پھر لگی شرط، یار میں شرط نہیں لگاتا، لڑکی بہت بہت سلجھی، بہت اچھی ہے، اور واقعی وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، واقعی میں مجھے یقین نہیں آ رہا، کیونکہ یسارا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، یار وہ میری بہت اچھی بیسٹ فرینڈ بن گئی ہے۔ اور پھر سب تیار ہوئے، اتنا اچھا لگ رہا تھا، نکاح ہوا، سب نے مبارکباد دی، عارف بھیا بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور واقعی میں سب اتنے پیارے لگے تھے، ماہم نے بھی ریڈ سوٹ پہنا ہوا تھا، سب نے اتنا انجوائے کیا، عارف بھیا دلہن سب بہت اچھے لگ رہے تھے، اور جب میں بھی وہاں پر تیار کھڑی ہوئی تھی، جب سب تعریف کر رہے تھے تو عارف نے بھی کہا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تھینک یو سو مچ، اور ہماری دوستی اتنی اچھی ہو گئی، پھر کیا آپ اپنا مجھے کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے کال پہ بات کروں گی، اور پھر اس طرح میں نے فون نمبر لیا، اور پھر بہت خوش تھی، میں آپ سے ضرور بات کروں گی، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، کیونکہ بیسٹ فرینڈ صرف ہمدان ہے میرے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہمدان جیسا، اور ایک آپ میرے سب سے اچھے بیسٹ فرینڈ بن گئے، تو پھر آج سے میں نے آپ کا نام ساحل رکھا، نائس گریٹ نیم، تو پھر میں نے بھی آج سے آپ کا نام فہمی رکھا، فہمی ونڈرفل نیم، تو بس ٹھیک ہے، آج سے آپ میری بیسٹ فرینڈ فہمی، اور آپ میرے بیسٹ فرینڈ ساحل، ہماری دوستی بہت اچھی، بس آپ اداس نہ رہیں، میں چاہتی ہوں آپ شادی کر لیں، میری خواہش ہے آپ اپنا گھر بسا لیں، دن رات میری یہی محنت ہوگی، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ میرے بیسٹ فرینڈ نے گھر بسا لیا، اور اس طرح اتنی خوشیاں ہوئی، پھر ہم لوگ اتنا انجوائے کر رہے تھے، گھر آ گئے، اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے، اور اتنا خوش ہوتی میں، اور پھر میں نے ساری پکچر سینڈ کی ہمدان اور ہم کال پر بات کر رہے تھے، بہت زبردست پکچرس ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہے سارا، تھینک یو سو مچ، اور اتنی اچھی پکچرس تھیں، سوہا نے بھی کہا آپ بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں، آپ ماہم کی پکچرس سب کی، عارف بھیا پھپھو کی بہت اچھی آئی ہیں، اور ماما بھی خوش ہو رہی تھیں، اور پھر ہمدان کو میں پکچر سینڈ کرتی، کال پر ہماری بات ہوتی تھی، اور پھر جب میں ممی بابا کے ساتھ بیٹھا تھا، جب مجھ سے بابا نے کہا بیٹا تمہارا رشتہ اب اس سال ضروری ہے، عمار 12 مہینے ہو چکے ہیں، بس اب تمہارا نکاح کرنا ہے، سادگی سے چاہ رہے ہیں تمہارا نکاح کر دیں، بابا میں نے آپ سے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، بیٹا شادی تو ضروری ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب اماں نے کہا بیٹا بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے سوچ لیا تمہارے لیے، اور اماں میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اماں بضد تھیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رشتہ وہ کریں گی، ان کے رشتہ داروں کی لڑکی تھی، اور اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، 2 چھوٹے بچے تھے، اور پھر ٹھیک ہے اماں میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، اور آپ کو بتا دوں گا اگر کبھی شادی کروں گا تو میں پھر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، اور پھر یا سہارا دے دوں گا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے آپ ابھی اسے ٹینشن نہ دیں، بعد میں بات کریں گے، اور پھر کال پر اتنی بات ہوتی، جب بھی میری بات ہوتی اتنا اچھا لگتا، ہم دونوں اتنے اچھے بیسٹ فرینڈ ہو چکے تھے،
اور پھر اتنا اچھا لگتا ہمدان کی تو روزانہ کال آتی تھی، اس سے بات ہوتی، اور پھر واقعی میں وقت تیزی سے گزر رہا تھا، اور پھر وہ لوگ یہی چاہتے تھے رخصتی کرنا، آنٹی اور انکل۔ اور پھر جب میری اس دن بات ہوئی، اتنا اچھا لگتا جب عمار جو میرا بیسٹ فرینڈ، اس دن بھی ہم لوگ وائس پر بات کرتے، اکثر وائس پر بات ہوتی ہے کال پر، تو میں یہی کہتی، ہمدان پلیز آپ شادی کر لیں، مجھ سے شادی کا نام نہ لینا، میں زندگی میں شادی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، اور محبت اس کے نام سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ ضروری تو نہیں کہ دنیا میں ہر لڑکی ویسے ہی ہو، میں چاہتی ہوں میرا بیسٹ فرینڈ شادی کر لے، اور میں اتنا سمجھاتی، اکثر یہ ہوتا۔ اور جب میں اس دن بات کر رہی تھی، سوہا نے دیکھ لیا، اس نے وائس کو سننے کے بعد اس نے نہ جانے کیا اتنا، اس نے، میں ماما سے ابھی کہتی ہوں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، میں عمار سے بات کر رہی تھی بھائی، میں ان کو سمجھا رہی تھی کہ آپ شادی کر لیں، بہت ہے سمجھانے والے، اپنے کام سے کام رکھو ورنہ ماما سے میں شکایت کر دوں، اور اس ڈر کے مارے میں نمبر بلاک رکھتی، نمبر نہیں کھولتی تھی۔ اور پھر ماہم کو بھی دوستی کا پتہ چل گیا تھا، ماہم بہت ڈر رہی تھی، بہت سمجھاتی، میں جانتی ہوں ماہم سے میں یہی کہتی کہ میں جتنی محبت ہمدان سے کرتی ہوں، سمندر بھی اس کے آگے کم ہے، بہت محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کب اور کیسے میرے اس بیسٹ فرینڈ سے، دل ایک ہے، سجدہ ایک ہے، محبت ایک ہے جو میں نے کی ہے ہمدان سے، نہ جانے کب اور کیسے اس بیسٹ فرینڈ سے، اس کی آواز سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اس کے دل سے، میں ہمیشہ یہی کہتی، اور جب بھی پھر میں نمبر بلاک کرتی، کیونکہ سوہا ماما سے شکایت کر دیتی، ماہم کے پاس جاتی، وہاں پہ بات کرتی، اور جب بھی فون پہ بات ہوتی، میں آپ سے بس یہی چاہتی ہوں آپ شادی کر لیں، آپ کے لیے بہت اچھی اچھی لڑکیاں میں دکھاؤں گی، بہت اچھی، اور آپ ضرور شادی کیجیے گا۔ سانگ سناتے ایک دوسرے کو، اتنی اچھی دوستی تھی، دنیا کا سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ۔ اکثر ہمارے جھگڑے ہو جاتے، جب بھی میسج کرتی مجھے رپلائی نہ ملتا، مجھے اتنا غصہ آتا، اتنی دفعہ وائس کرتی، خیریت پوچھتی، عمار آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میں نے آپ کی ہمیشہ فکر کی، آپ کو میں زندگی کی طرف لانا چاہتی ہوں، مگر میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے فیصلہ کیا تو پھر وعدہ کریں لائف ٹائم آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، شادی بھی ہو جائے گی، مگر اپنی زندگی کی ہر خوشی آپ سے شیئر کروں گی، ہر بات بتاؤں گی، وعدہ۔ ٹھیک ہے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پکا وعدہ کیا تھا کہ لائف ٹائم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور میں چاہتی تھی عمار جس طرح کی باتیں کرتا، مجھے اتنا دکھ ہوتا کہ میرے دل پر باتیں بہت افسوس کرتی، آپ کو نہیں پتا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے زندگی سے بالکل بھی مطلب، آپ اس طرح کی مایوس باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اگر مجھے کچھ ہو جائے، میں مر جاؤں، تو آپ کو تو خبر بھی نہیں ملے گی، آپ نہیں آ سکتے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ اور پھر دونوں نے اتنی دوستی آگے بڑھ چکی تھی کہ واقعی میں اتنی محبت ہو گئی تھی کہ عمار نے بھی اپنی محبت کا اقرار کیا، اور پھر یسارا، واقعی میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو عمار میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن لا حاصل محبت ہے، یہ محبت کبھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ دل سے میں ہمدان کو چاہتی ہوں، اور ہماری رخصتی جب ہو جائے گی، شادی ایک ایسا مضبوط بندھن ہے، لیکن میں اپنے اس بیسٹ فرینڈ کو کبھی نہیں کھونا چاہتی، اور زندگی کے آخری دم تک میں اس دوستی کو نبھاؤں گی، تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، سانگ سناتے، دوستی اتنی اسٹرانگ تھی، ہر وقت کال پر بات ہوتی، اکثر ناراض ہو جاتی، میں نے آپ کو اتنے میسیجز کیے تھے، آپ کو میں کیسی لگتی ہوں یہ بتائیں، آپ کو میری آواز کیسی لگی یا میں کیسی لگتی ہوں؟ اور پھر عمار نے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں ناراض ہو جاتی، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بہت اچھی بیسٹ فرینڈ ہوں، اور ہم لوگ میں اتنی کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی، 1 سال کا عرصہ پہلے بیت گیا، پھر ایک دفعہ عمار کا میسج آیا، آپ کون؟ پھر کوسچن مارک لگایا، پھر اس نے بتایا کہ میں عمار، اور اس طرح پھر ہمارا دوبارہ کانٹیکٹ ہوا، پھر 2 مہینے بات چلتی رہی، بس کال پہ بات ہوتی، اور میں جب بھی جاتی ماہم کے ساتھ بیٹھتی، ماہم بات سن رہی ہوتی، یار یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میں اس کی آواز زندگی کے آخری دم تک سننا چاہتی ہوں، مجھے اس کی آواز بہت پسند ہے، اور دل بھی بہت اچھا ہے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے عمار کی روح محسوس ہونے لگی ہے، اس کی روح محسوس ہوتی ہے، اس کا سایہ نظر آتا ہے، اور اس طرح دوستی اتنی بڑھ گئی، اور عمار کو ایک دفعہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی خیریت پوچھی، آپ نے مجھے رپلائی نہیں دیا، اکثر یہ ہوتا، دونوں میں اتنی ناراضگی ہو جاتی، نمبر بند ہو جاتے، اور اب آپ نے مجھے رپلائی نہیں دیا، اتنے میسیجز کی، اب میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، اب میں جا رہی ہوں، وائس میں بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، میں اب آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ میری سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ ہو، سب سے اچھی، صحیح کہیں آپ کی میں سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ ہوں نا، پھر تو کوئی بھی آپ کے بیسٹ فرینڈ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں۔ اور میں نے رونے والی ڈی پی بھیجی، وائس میں ہماری بات ہو رہی تھی، آپ مجھے روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہیں، اور ہنستی مسکراتی رہا کریں،
گہری آنکھوں والی لڑکی، اب میں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ حافظ، اللہ حافظ مجھے نہ کیا کریں، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اور پھر اس طرح ان لوگوں کی باتیں ماہم سن رہی تھی کہ تم لوگ اب اس بیسٹ فرینڈ جو بن گئے انہیں سے کلوز کرو پلیز، اب تمہاری رخصتی میں جانتی ہوں میں کسی کی امانت ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ عمار کا گھر آباد ہو جائے۔ عمار خوش تو میں خوش ہوں، میرا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی ماہم، میری دوستی بہت پکی ہے۔ اور بیٹا میں نے تمہارا رشتہ کر دیا ہے، اور وہ تم نے کہا تھا نا کہ تم کسی کا سہارا بننا چاہتے ہو، بیٹا اس کے 2 بچے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ دو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی جیسی مرضی۔ اور اس رات میں بہت رویا تھا، اور میں اتنا رویا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور پھر میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اماں بابا کے آگے میں مجبور تھا ان کے فیصلے کے، اور بس اب تو صرف ایک زندگی کا سمجھوتا تھا۔ اور اس طرح پھر اس دن میری جب عمار سے بات ہو رہی تھی، اور پھر عید الاضحیٰ بھی تو قریب آنے والی تھی، ارے آپ آج مجھے بہت اداس رکھ رہے ہیں۔ ہاں نا، میری تو بس اب شادی ہونے والی ہے، نکاح ہے، بس سادگی سے میرا نکاح۔ ہاں مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت مبارک ہو۔ اور میں آپ کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، اگر آپ مجھے لڑکی دکھاتی تو پھر آپ کا کیا ہوتا، میرا کیا ہوتا؟ میں تو بہت خوش ہوتی، میرے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہو جاتی، اور میں یہی چاہتی تھی، اور واقعی میں میرا نکاح ہونے والا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، ایک دن میں آپ سے اور بات کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کبھی بات کرنے کو ملے نہ ملے۔ فون بند مت کرنا پلیز، میرے میسج آئیں گے ضرور سننا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں میسج کر رہی ہوتی ہوں، آپ اگنور کر دیتے، کتنے میسیجز میرے گئے، اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے میسج نہیں دیکھے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہاں اچھے سے بال کٹوائیے گا، اچھے سے شیو بنائیے گا۔ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور آپ خوش ہیں۔ میں تو آپ کے لیے بہت اچھے ڈیلیکیٹ کروں گی سانگ شادی کے، میں نے بہت اچھے ڈیلیکیٹ سانگ کیے، اور پھر وہی سانگ جو میں نے ڈیلیکیٹ کیا وہ عمار نے مجھے وائس میں ڈیلیکیٹ کیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ سانگ تو اتنا زبردست لونگ میں نے ان کی زندگی آنے والی بہاروں کے لیے کیا، اور عمار نے وہ مجھے ڈیلیکیٹ کر دیا۔ اتنی باتیں اس دن ہوئی، میں نے تو واقعی اپنے بیسٹ فرینڈ سے اتنی محبت کی، مجھے نہیں پتا، جانے انجانے میں مجھے آپ کے دل سے محبت ہو گئی، آپ کی آواز سے۔ آپ کی آواز بہت پسند کرتی ہوں، اور میں نے آپ کو اپنے دل اور آنکھوں میں قید کیا۔ اور پھر آج آپ نے جب مجھے یہ بتایا، ہاں میں آپ سے اپنی فیلنگ شیئر نہیں کر سکتا، یہ فیلنگس میری پردے میں رہنے دیں، اور میں نہیں چاہتا اگر آج میں نے آپ سے کچھ کہہ دیا تو پھر میری بیسٹ فرینڈ کہے گی آپ نے مجھ سے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو آپ شیئر کریں نا، دل کی بات اگر دل میں رہ جائے نا تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ آپ مجھ سے شیئر کریں، بعض باتیں پردے میں رہیں تو اچھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں جا رہا ہوں، میرے بھائی کی بھی کال آ رہی، اچھا پھر ٹھیک ہے آپ، اور پھر نا آپ مجھ سے ضرور بات کیجیے۔ اگلے دن پھر ہم لوگوں نے بات کی، ایک دوسرے کو اتنے اچھے سانگ سنا، اتنی اچھی باتیں کی، اور عمار نے اپنی پکچرز دی۔ عمار واقعی بہت اچھا، عمار کا دل بہت اچھا، اس کی آنکھیں بہت اچھی تھیں، اور میں چاہتی تھی وہ خوش رہے اپنی زندگی میں، آنے والی زندگی میں اس کے لیے بہت دعا کرتی تھی۔ اور کیونکہ ہمدان جو میرے دل اور دماغ میری دھڑکنوں میں تھا، اور میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ عمار کی آواز سے مجھے اتنی محبت ہو گئی تھی، اور واقعی دوستی اتنی اچھی تھی۔ اور پھر جب اس نے کہا ہمارا، اور پھر اس نے کہا نکاح ہے، اور میں نے اتنی مبارکباد دی۔ بس پلیز فون نہیں بند کرنا، کل آپ سے ضرور بات ہوگی، کچھ باتیں بولنا چاہتی ہوں، امانت ہے، اس محبت کو آپ کو کہاں بہانا ہے؟ ظاہر ہے آپ نے اتنا پیارا سا نام فہمی دیا ہے، اور اب آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کی بیسٹ فرینڈ، میں آپ کو اپنا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ مانتی ہوں، میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ آئی مس یو لائف ٹائم، آئی لائک یو، آئی مس یو، لیکن اب آپ کی شادی ہونے والی ہے، اب آپ کسی کی امانت ہے، میں بھی کسی کی امانت ہوں، لیکن میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو میں کبھی نہیں توڑوں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ہمیشہ خیریت پوچھوں گی، اور اپنی پکچرز مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا، اچھے سے تیار ہوئیے گا۔ اور جب عمار نے مجھے اپنی پکچر سینڈ کی، اور بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، اتنے اچھے لگ رہے ہیں، اور اچھے سے بال کٹائیے گا کہ آپ کی جب نکاح ہوتا آپ کی وائف آپ کو دیکھ کے اتنا خوش ہو، بس رہنے دیں آپ۔ اور جب عمار نے مجھے اس طرح کہا، اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، فیلنگس پوچھی، اس نے مجھ سے شیئر نہیں کی، اس نے اپنا ایک سانگ، اچھا آپ اپنا فیوریٹ سانگ پلیز مجھے دے دیں، پھر آپ کی شادی ہو جائے گی۔ آپ کی آواز جو اتنی پیاری ہے، آپ نے اس دن بھی اتنے اچھے سانگ گائے تھے، اب مجھے رات دن تمہارا ہی خیال ہے، یہ تو بہت زبردست سانگ ہے، بہت اچھا، مجھے بہت اچھا لگا، ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی۔ پھر عمار نے ذرا سا گنگنایا، تیرا میرا ہے پیار امر، تو چاہے تو قدموں میں سر، یہ تو بہت اچھا سانگ ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، واقعی میں اچھا سانگ ہے، ہمدان کو بھی اچھا لگتا ہے، چلے گاتے ہیں۔ اور پھر واقعی میں نے سنا ایک بار پھر دوبارہ، تو میں نے پھر دوبارہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو سنایا، اب آپ خوش ہیں نا، اب آپ کی شادی ہوگی، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خوش رہیں آپ، اتنی دعائیں دی۔ اور پھر
پلیز کل فون مت بند کرنا، پھر آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی ہے نا، پھر عید الاضحیٰ بھی ہے۔ اور اس طرح پھر ہم دونوں نے اللہ حافظ کا۔ اور پھر جب میں میسج کرتی رہی، میں تھک چکی تھی، میں کیا کہنا چاہتی تھی عمار سے، عمار کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس نام کو یا تو پانی میں بہا دینا، ان یادوں کو بہا دینا۔ اگر آپ میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں ہمیشہ آپ کو مس کروں گی، یاد کروں گی، آپ کی روح مجھے محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کی اب شادی ہو رہی ہے۔ بہت اچھے دوست، آپ سے میں ہر بات اپنی زندگی کی شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور واقعی محبت کی تھی، لیکن اس نے بالکل فون نہیں اٹھایا، میں ناراض ہو گئی بالکل۔ عمار نے بھی محبت کا اقرار کیا تھا، تو اسی لیے بس میں یہ چاہتی تھی کہ اس محبت کو کس طرح، کیونکہ اب ظاہر ہے تمہاری شادی ہو جائے گی، میں یہ سوچ رہی تھی اور فون کرنا چاہ رہی تھی، بس اسے ایک دفعہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن عمار نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر میسج کیا جب اس کی شادی کا نکاح کا دن آیا، میں نے بے وفا لکھا، بے وفا اور کانگریچولیشن، خوش رہو، اور اس کے بعد بھی اس نے مجھے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ نمبر پھر میں نے بند کر دیا تھا، کیونکہ ہماری جب 2 دن بات ہوئی تھی، میں نے عمار سے کہا تھا اس دن فون بند مت کرنا، میں تم سے بات کروں گی، مگر اس نے میرا کوئی رپلائی نہیں دیا میسج کا، اور پھر اس کے نکاح کا دن بھی آ گیا۔ مجھے بس وہ بات یاد آ رہی تھی جب ایک دفعہ عمار سے میں نے کہا تھا، عمار تمہارے دل میں سمرا ہے، تو اس نے کہا تھا نہیں، سمرا اب میرے دل میں نہیں۔ اور جب میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا آپ نے جتنی محبت جس سے بھی کی ہو، چاہے والدین ہوں، گھر والے ہوں، بہن بھائی ہوں، سمرا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اور جب میں نے اس سے کہا تھا ہو گئی ہے نا، میرے سوال کا جواب ہاں، ہاں یا نام ہے، ایک دفعہ دے اور رائٹ دے، ہاں واقعی میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اور اس نے مجھ سے ہاں کہا تھا، وہ بات مجھے بہت یاد آ رہی تھی، اس نے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ اور پھر ماہم نے کہا میں شادی میں جا رہی ہوں، نکاح آج اس کا، اور جب سب گئے، سب کانگریچولیشن دے رہے تھے، سب خوش تھے، اور میں نے بھی کہا عمار بھیا بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اچھا کیا۔ اور میں نے تو بس ایک سمجھوتا کیا تھا، کسی کا سہارا بن گیا تھا، وہ 2 بچے سہارا بن کے زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور دل تو مر چکا تھا۔ اور ماہم نے جب مجھے بتایا تھا کہ میں نکاح میں جا رہی ہوں، اس وقت مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ جب میں نے اسے کانگریچولیشن کہا تھا، آپ کیا پہنیں گے، اچھے سے تیار ہوئیں گے، اچھے سے کپڑے پہننا تھا، تب مجھے عمار نے کہا تھا وہی کپڑے جب انسان مرتا ہے، وائٹ شلوار قمیص میں وہ پہنوں گا، آپ اچھے کپڑے پہنے نا، زبردست ڈریسنگ کریں، مجھے پکچرز دیں۔ مجھے بہت دکھ تھا کہ اس نے مجھے اپنی پکچرز تک شیئر نہیں کی، اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، مجھ سے بہت ناراض ہوں۔ اور سب انجوائے کر رہے تھے جب ہم نے آ کے بتایا کہ اتنا اچھا لگ رہا تھا، سب وہاں پر خوش تھے، آنٹی انکل گھر والے سب۔ پھر میں نے شکرانہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا کہ میرے دوست کا گھر بس گیا، میں یہی تو چاہتی تھی۔ ماہم نے جب مجھے کہا سارا کریڈٹ تو تم پر ہے، تم نے اسے جینا سکھایا، وہ تو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا تھا، میں مر جاؤں گا، مجھے یہ ہو جائے گا، میں آئینہ دیکھتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ واقعی بہت گریٹ بندہ، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنی ساری باتیں اس دن کی، ہاں میں جانتی ہوں واقعی گریٹ ہے، عمار بھیا بہت اچھے نہیں، میں سچ کہوں گی اس کی آواز مجھے اچھی لگتی تھی، میں چاہتی تھی اس کی آواز سنوں کسی بھی طرح سے، میرے پاس تو اس کی اب آواز بھی نہیں، ہر چیز، میرا موبائل خراب ہوتا، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا، ہاں میں جانتی ہوں۔ اور سارا کریڈٹ تو تم پہ جاتا ہے، تم نے اپنے بیسٹ فرینڈ کو جینا سکھایا، اسے شادی کے لیے تیار کیا، ایگری کیا، اور وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتا تھا عمار، اور تم نے ہی تو جینا سکھایا، تمہارے کہنے پہ تم نے کہا اس نے بال کٹوائے، اور میں تمہیں بتاؤں وہ تم سے محبت کرتا تھا، نہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، میں بتا رہی ہوں، تم بہت محبت کرتی تھی نا، ہاں میں کرتی تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، تم سے محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے، اس کا نکاح ہو گیا، ابھی میں نے اس سے کوئی اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، بعد میں پوچھوں گی، بات کروں گی۔ میں بہت خوش ہوں کہ عمار نے گھر بسا لیا، اور میں بس اپنے دوست کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ وعدہ جو کیا تھا نا، یہ وعدہ یہی تھا کہ اس نے کہا تھا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، وہ 1 یا 4 شادی کر لے، مجھے بہت خوشی ہے، مگر میں نے یہ وعدہ اس صورت میں کیا تھا کہ اس نے کہا تھا میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا، تو میں کہا تھا میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گی، تمہیں پوچھوں گی، کس حال میں ہو تم، وہ اتنی مایوسی کی باتیں کرتا، درد بتا رہا تھا، ایک دن مجھے اتنا دکھ ہوا تھا کہ میرے دل میں درد ہے، گھر والوں سے بولو، میں پریشان ہو جاتی تھی، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہاں میں جانتی ہوں تمہارا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ وہ، اور وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا، میں اسے اپنی ہر بات بتاتی، ہر بات، ہمدان کے بارے میں، ہمدان کی محبت کے بارے میں، ہمدان میرا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ، اور ظاہر ہے نکاح ہو چکا تھا، شادی، اور پھر میں نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا کہ عمار کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، زندگی میں اس کی خوشیاں آ گئی، اور پھر وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمار میں آپ کو تھینک یو بول رہی ہوں، آپ نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا، مجھے سہارا دیا،
اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، میرے بچوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ میرا فرض ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کا خیال رکھوں اور کوئی کمی آپ کو نہ ہونے دوں۔ آپ خوش ہیں نا؟ آپ اتنی کم بات کیوں کرتے ہیں؟ اور جتنی میں بات کروں اتنا جواب دیتے ہیں، میں شروع سے ہی ایسے ہوں۔ اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے سہارا دیا۔ آپ خوش رہیں، بس ٹائم کا تھوڑا وہ ہوتا ہے، آفس جانا ہوتا ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو خوش رکھوں اور بچوں کو۔ تھینک یو سو مچ۔ اور پھر ماما مجھے کہتی کیا بات ہے اتنی ہنستے مسکرانے والی میری یا سارا، آج کل میں دیکھ رہی ہوں کچھ چپ چپ سی، کچھ بھی نہیں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اب تمہارا بھی میں نکاح کروں گی، بس ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب یہ لوگ یہاں شفٹ ہو جائیں پھر نکاح ہوگا۔ جی ماما، تیاریاں ساری ہو چکی تھیں۔ ماما اتنی ٹینشن میں رہتی تھی کہ میرا نکاح ہی بھول گئی، رخصتی تھی ماما، آپ میرا نکاح بھول گئیں بلڈ پریشر کی وجہ سے۔ ہاں بیٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، بات بات پہ شوگر کی وجہ سے باتیں بھولنے لگی، میری بچی کی تو رخصتی ہے۔ پھر ماما اور ہم لوگ سب ہنسنے لگے۔ پھر مجھے وہ بات یاد آتی تھی جب کینڈل، اکثر کینڈل ہمار مجھے بھیجتا، مجھے اتنا دکھ ہوتا، اندھیرے والی پکچرز جو میرے دل و دماغ سے نہیں جاتی، اور اسے اندھیرا پسند تھا اور میں اسے روشنی کی طرف لانا چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ اور پھر اس دن ماما سے اجازت لی، پھپھو کے گھر جا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے صبح تمہارے ایگزام ہو رہے ہیں، تم گھر پہ رہو۔ پھر میں پھپھو کے گئی، اتنا خوش ہو رہی تھی وہاں مجھے دیکھ کے، پکچرز وغیرہ دیکھی اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ایک دن کے لیے اس نے روک لیا اور اس نے فون بھی کیا ماما کو کہ میں نے ایک دن کے لیے روک لیا، اور پھر میں رک گئی۔ اگلے دن بیل بجی دروازے پر، تو جب ماما دروازہ کھولنے گئے تو سامنے اس نے عمار کو دیکھا۔ عمار اندر آیا، اس نے پوچھا آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس میں آنٹی سے ملنے آیا تھا اور بہت دن سے سوچ رہا تھا، مجھے عارف نے کہا تھا خیال رکھا کرو، بالکل بیٹے کی طرح ہو نا۔ ہاں ہاں بالکل، آپ آئیے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، میں عمار کو دیکھتے ہی مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا اور میں بولنے لگی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا کیا میں نے آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بیسٹ فرینڈ، ہماری دوستی بہت اچھی تھی، آپ ایک نہیں میری طرف سے 4 شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس سے چاہے محبت کریں، لیکن آپ نے توہین کی ہے، بیسٹ فرینڈ میری دوستی کی توہین کی ہے، اور میں آپ سے بہت اچھی دوستی نبھا رہی تھی اور ہمیشہ آپ کے بارے میں پوچھتی۔ میں تو یہ چاہتی تھی نا کہ آپ اپنا گھر بسا لیں، ہاں آپ یہی چاہتی تھی بالکل، لیکن آپ نے میرے کسی بھی میسج کا رپلائی نہیں دیا، اور ایک دن میں نے فون بھی کھول کے رکھا اور آپ سے کہا تھا کہ اس دن آپ فون کھول کے رکھنا، 2 دن آپ سے بات ہوئی تھی نا، تیسرے دن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کسی بھی میسج کا رپلائی نہیں دیا، اور جب آپ کو کنگریچولیشن کا اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کی مبارکباد دی۔ آپ چاہتے کسی بھی نمبر سے آپ مجھے مبارکباد دے سکتے تھے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دے سکتے تھے، اس وقت آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، ایکسکیوز کر سکتے تھے۔ اور پلیز تم اندر جاؤ نا، تمہیں غصہ بہت آ رہا ابھی، نہیں مہم مجھے بولنے دو پلیز۔ ہاں میں نے کیا ہے، نہیں دے سکا آپ کو رپلائی، شادی ہو گئی ہے میری، اور نہ جانے آپ نے کس کس کے ساتھ کیا ہوگا محبت کا اعتراف، لیکن آپ کیا جانیں کہ محبت کی قدر کیا ہوتی ہے، دوستی کی قدر کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ ہاں میں نے کیا ہے، ہاں محبت کی تھی، سمرا سے کی تھی، محبت تو میں نے آپ سے بھی کی تھی، میری مجبوری تھی، اور میں نے نکاح کیا ہے، میرے والدین نے نکاح کرایا، لیکن والدین نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اپنی دوست کو بالکل ہی اس کو پلٹ کے نہ پوچھو، اور اب آپ مجھے کبھی پوچھنا بھی نہیں۔ مام اس وقت اگر کوئی ماؤنٹین ہوتا نا، میں اسی کے ساتھ ابھی اس کو بھی دھکا دیتی اور خود بھی کود جاتی۔ یار کول ڈاؤن ہو جاؤ پلیز کول ڈاؤن ہو جاؤ۔ یہ سارا پلیز، تمہیں بہت غصہ آ رہا ہے، کیونکہ میں بہت اچھا بیسٹ فرینڈ مان تھا اس پر مجھے، بہت فخر تھا یہ میرا، لیکن اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے تم ٹائم پاس کیا نا، تمہیں کیا قدر کہ محبت کیا تھی، دوستی کیا تھی، میں نے تم سے دل سے محبت کی تھی اور یہی کہا تھا کہ ہمیشہ نبھاؤں گی۔ میں واقعی میں سجدہ کرتی ہوں ہمدان پر، ہمدان جو میری محبت ہے، لیکن میں کہتی ہوں ارواح میں، تمہیں پتہ ہے عالم ارواح میں، میں نے سنا، تم کتابوں میں پڑھنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ رشتے ایسے بن جاتے ہیں، روحیں جو ایک دوسرے کو پہلے سے جانتی ہیں اور دنیا میں آ کے بعد میں ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارا اور تمہارا رشتہ وہی تھا، لیکن اب میں نہ تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں، تم سے نفرت کرتی ہوں، لیکن ایک وعدہ ضرور کروں گی کہ ہمیشہ تمہیں مس کروں گی، یاد کروں گی۔ اگر میں تمہیں بھول جاؤں تو پھر اس نفرت کا کیا ہوگا؟ میں جب نفرت کروں گی نا تو مجھے وہ دوستی یاد آئی، جس دن میں نے نفرت کرنا چھوڑ دی نا، میں اس دوستی کو بھول جاؤں گی، لائف ٹائم مس کروں گی، لائف ٹائم اس دوستی کو یاد کروں گی نفرت کے ساتھ، اور تم بس چلے جاؤ یہاں سے۔ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، ٹائم پاس نا، میں اب جا رہا ہوں، اور واقعی میں نہ جانے میں نے کس سے بات کی، لیکن آپ میرا یقین کریں، میں نے بھی آپ سے محبت کی تھی، میری کچھ مجبوری تھی، مجبوری تو میری بھی تھی، اور
آپ تو اچھی طرح جانتے تھے کتنی سختیاں تھیں، سوہا مجھ پر نظر رکھتی تھی، کسی کی امانت ہو، پھر بھی آپ کو نبھایا، آپ کو جینا سکھایا، سارا کریڈٹ مجھ پہ۔ میں نے آپ کو جینا سکھایا نا، شادی کر لو، بال کٹواؤ، تیار ہو، سب کو سمجھو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھو۔ ہاں، آپ نے مجھے جینا سکھایا۔ ابھی آپ پلیز میرے سامنے سے چلے جائیں، پلیز۔ آپ نے مجھے رپلائی نہیں دیا تھا، میں اس دن آپ سے صرف آخری بار ایک دفعہ بات کرنا چاہتی تھی، اور آپ نے میرے کسی میسج کا رپلائی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ماہم نے میرا ہاتھ گھسیٹا، اور وہ تو واقعی جا چکا تھا، اور پھر میں اتنے غصے میں تھی اس کے بعد پھر، اور مجھے وہ کینڈل یاد آ رہی تھی ہر بات، اور پھر ماہم مجھے گھر لے کے گئی، اور پھر اماں کو سلام کیا، ماما کو سب وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بس ماما سر میں تھوڑا سا درد ہے، چائے بناتی ہوں۔ چائے وغیرہ ہم لوگوں نے پی، اور میں اتنی سیٹ ہو رہی تھی، ڈپریشن میں تھی، اور پھر ہمدان سے باتیں کرتی رہی، ہمدان نے بھی کہا، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، گھر آ گئے تھے ہم لوگ، اور پھر واقعی میں یہی کہتی کہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر بسا دیا۔ پھر ماہم نے مجھ سے پوچھا آر یو اوکے؟ میں ٹھیک ہوں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یار بھول جاؤ۔ مجھے خواب میں نظر آیا، اس طرح سے ہاتھ پکڑا عمار کا میں نے، اور کس طرح سے ہاتھ چھوٹ گیا تھا، اور میں اسے بس ہمیشہ یاد رکھوں گی اپنی دعاؤں میں۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہارا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ تھا، تم بہت ڈپریشن میں ہو، سیٹ ہو، بس میں بہت اچھی دوستی تھی، اس کی آواز مجھے اتنی پسند تھی، اب مجھے اس کی آواز بھی سننی۔ میں نے اس سے کہا تھا میرے لیے کچھ بناؤ، کوئی FM کا چینل کھول لو، مگر اس نے میرے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا۔ اور تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہاں میں خوش ہوں، اور پھر اب دیکھو تمہاری بھی رخصتی ہو جائے گی، اور پھر وقت اتنی تیزی سے گزرتا چلا گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، سال کا عرصہ، 1.5 سال، اور پھر سب لوگ آ گئے، فیملی پاکستان آ گئی، ہمدان، سب لوگ اتنا خوش تھے، جب ہم لوگ اتنا خوش ہوئے، ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، اور جب ہمدان نے مجھ سے کہا تم خوش ہو نا؟ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ یا سارا کیسی ہو؟ آنا جانا ہو رہا تھا، تیاریاں ہو رہی تھیں، اور میں واقعی میں کچھ بھی نہیں بھولتی، مجھے ایک ایک بات یاد آتی تھی کہ ہماری جب بات ہوتی، میں سچا بیسٹ فرینڈ مانتی تھی، دنیا کا سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ، جیسے میں نے یہ خطاب دیا تھا کہ عمار از دا بیسٹ فرینڈ، عمار از دا بیسٹ فرینڈ، بہت اچھا دوست۔ اور پھر وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، پھر تیاریاں، شادی کا دن آ گیا، اور پھر میں نے بتایا کہ عمار بھیا اس کی رخصتی ہے، یعنی یا سارا کی۔ اس نے سن لیا تھا، اور اس کے بعد پھر پوچھنے بھی گئی تھی ایسا کیوں کیا؟ بس عمار بابا کا مان رکھا، دل رکھ لیا، تو اس کا مطلب آپ نے سمجھوتا کیا، اور اس طرح پھر ہماری بات ہوئی۔ میں ایک دفعہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سوری بولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی یہ چاہتی کہ زندگی میں صرف ایک میسج سوری کا اسے مل جائے۔ اس نے آپ سے ہمیشہ ہر بات پہ سوری بولتی تھی نا؟ ہاں، سوری کبھی غلطی نہیں بھی کرتی تھی تو بات بات پہ سوری بولتی تھی، آپ نے اسے کبھی سوری نہیں بولا۔ اور پھر اس طرح شادی، مایوں سب اتنا خوش ہو رہے تھے، بہت پیاری، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ تو نا، بہت پیارے لگ رہے ہیں، سب نے بہت دعائیں دی مایوں کے سوٹ میں، شادی سب نے کہا بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور پھر اس طرح رخصتی ہو گئی۔ آنٹی اتنا خیال رکھتی، اور ہمدان تو بس یہی کہتے ہیں آپ کا ہاتھ جو تھا میں زندگی بھر نبھاؤں گا، وعدہ کیا تھا نا، اور میں نے بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمدان زندگی کی آخری سانسوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب فرسٹ ٹائم ساڑی پہنی تھی، کیسی لگ رہی ہے ہمدان؟ فرسٹ ٹائم ساڑی پہنی، مجھے چلنا نہیں آ رہا، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں نا، اتنی پیاری، پری کی طرح، مگر آپ کو بھی چلنا نہیں آ رہا، پھر اس طرح چلتے ہیں۔ ہمدان تھینک یو، آپ نے مجھے ساڑی میں چلنا سکھایا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اور پھر کس طرح ہم لوگ دعوتوں میں گئے، آنا جانا ہوتا تھا، اتنی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں، اور آنٹی سب لوگ میرا اتنا خیال رکھتے، ماما بہت خوش تھی۔ آپ خوش تو ہو نا؟ کیوں نہیں، مجھے میرا ہمدان مل گیا، اور بچپن سے ہمدان چاہتا ہے، آپ تو میرے دل میں دھڑکن کی طرح ہیں، سانسوں میں بسے میں، آپ کی روح سے بھی محبت کرتی ہوں، اور واقعی میں ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے، بہت اچھا لگتا، سب بہت خوش تھے۔ واقعی میں ماہم بھی آتی، اتنا خوش ہوتی، ماہم تم بھی شادی کر لو نا۔ نہیں، تم تو جانتی ہو نا میرا دل بہت خراب ہو گیا، میں اب شادی نہیں کروں گی، میرا دل ٹوٹ گیا، میں جانتی ہوں اچھی طرح سے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر اب تم شادی کر لو، سسرال والے تمہارے اچھے نہیں تھے، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، اب تم شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ ہاں، محبت سے اعتبار اٹھ گیا ہے، کس طرح انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، ماما سب لوگ سمجھاتے ہیں، ایک دن آئے گا تم شادی کے لیے ضرور ہاں کرو گی، اور اس طرح مجھے سمجھاتی، اور پھر کس طرح وقت پتہ ہی نہیں چلا، اتنا 1-2 سال کا عرصہ بیت گیا، اور پھر جب مجھ سے کہا کس طرح ہمدان نے آپ کو ساڑی میں چلنا نہیں آتا، ہاں مجھے آج بھی سب کچھ یاد ہے، ساڑی آپ نے جب میں نے پہنی، چلنا سکھایا، ہم لوگ خوب ہنسنے لگے، اتنا اچھا لگتا، سب اتنا خوش ہوتے۔ اور جب مجھ سے ماہم نے کہا کہ پلیز اب بھولنے کی کوشش کرو،
میں اس نفرت کو نہیں بھول سکتی، نہ ہی اس محبت کو بھول سکتی ہوں۔ وہ مجھے سائے کی طرح نظر آتا ہے، کوسچن مارک لگا کے۔ جب آنکھ کھلتی ہے نیند میں کبھی وہ کوسچن مارک لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو میں بھی کوسچن مارک لگا دیتی ہوں کہ اب تم کھڑے رہو، اور میں بزی ہوں، میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ وہ مجھے روزانہ سائے کی طرح مہام نظر آتا ہے، اور کیونکہ اس کی روح کو میں نے محسوس کیا تھا، اسے بتایا تھا، اس کی روح مجھے محسوس ہوتی ہے، اس کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور سائے کی طرح دکھتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں، ہم اتنی محبت ہمدان سے کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا بیسٹ فرینڈ مجھے بہت فیل ہوتا ہے اور اس کی روح فیل ہوتی ہے، اور میں کوسچن مارک لگا کے میں بھی وہاں سے چلی جاتی ہوں، مگر وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں کیا کروں؟ تم اس چیپٹر کو کلوز کر دو۔ نہیں کروں گی، لائف ٹائم تک مجھے میرا بیسٹ فرینڈ یاد رہے گا، کیونکہ بہت عزت کرتی تھی میں، اور اس نے بھی میری عزت کی، اور زندگی بھر میں اسے یاد کروں گی، مس کروں گی، مگر اب میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ اپنی نفرت کو بدل دو، نہ اس سے نفرت کرو، نہ محبت کرو، نہ اسے یاد کرو، اپنی زندگی میں خوش رہو۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لائف ٹائم کا وعدہ تھا نا، تو میں اس لائف ٹائم کے وعدے کو ہمیشہ مس کروں گی۔ جب میرا دل چاہے گا، کبھی موڈ ہوگا، میں اس کی آئی ڈی پر کوئی بھی چیز آئی ڈی چینج کر لوں گی، بھیج دیا کروں گی۔ میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، پلیز تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں اپنے آپ کو سنبھال چکی ہوں، میری زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہم سب تمہیں بہت دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر سے، اللہ تعالیٰ خوشی سے نواز دے، اور جو بھی ہوا تمہارے ساتھ اور جو بھی مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دے گا۔ ہاں بالکل، سب لوگ دعا کرتے ہیں، اور پھر زندگی میں اتنی خوشیاں تھیں، بس مجھے بہت یاد آتی تھی اپنے بیسٹ فرینڈ کی، جو مجھے فیل ہوتا، کبھی مجھے سائے کی طرح نظر آتا، اور میں اسے یاد کرتی، اور پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا کہ اچانک ایک دن میرے پاس وائس میسج آیا، اور جب مجھے ماہم نے اسی وقت کہا کہ پلیز میسج سن لو، میں نے دیکھا ماہم کا بھی میسج آیا ہوا ہے، اور امار کا میسج تھا۔ تب میں نے امار کا میسج سنا، جب اس نے، کیونکہ مجھے ایک خواہش تھی ایک سوری کے میسج کی، اور جب اس نے مجھے اتنے سال کے بعد ایک میسج کیا کہ آئی ایم سو سوری، واقعی میں نے آپ کو واقعی میں مانا تھا بیسٹ فرینڈ، اور آپ مجھ سے محبت کرتی تھی، میں نے بھی آپ سے محبت کی تھی۔ آپ سے میں بس اتنا ضرور کہوں گی کہ زندگی میں اب آپ جب کسی سے محبت کریں نا، تو پلیز اس کو نبھانا، اپنی زندگی میں خوش رہو۔ زندگی میں یہ دعا ایک بیسٹ فرینڈ کی، بہت خوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے، اور بس ایک کام کرنا، کسی سے ادھورا پیار مت کرنا۔ آپ کبھی محبت کرو تو پورا نبھا کے سچائی کے ساتھ کرنا، ادھورا پیار مت کرنا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا، جب میں نے کہا تھا، مجھے لگتا ہے عمار آپ کے دل میں، مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں۔ ہاں کا لفظ آپ شاید مذاق سمجھ رہے تھے، بہت گہری بات تھی، یہ مذاق نہیں تھا، آپ نے اقرار کیا تھا، اور میں آپ کی اتنی عزت کرتی تھی، زندگی بھر آپ کی عزت کرتی، اور میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کے جس دن شادی ہو جائے گی میں ہٹ جاؤں گی راستے سے، کیونکہ میں صرف آپ کو اس لیے نبھاتی تھی، آپ کی باتیں سن کے دل دکھتا تھا، آپ کتنی مایوسی کی باتیں کرتے تھے۔ آج آپ کا گھر بس گیا، خوش رہیں، آباد رہیں، میرا کیا ہے؟ اور ہاں، فہمی کا نام نا سمندر میں ٹھنڈا ضرور کر دیجیے گا اس نام کو، اور وہ جو پردے میں آپ کی فیلنگس تھی وہ بھی کہیں پھینک دیجیے گا، اور کبھی بھی نہیں، نقطہ برابر بھی اگر آپ کے دل میں فہمی تھی تو اس کو بھی نکال کے پھینک دیں، اور بالکل آپ اس رشتے کو نبھائیں جس سے شادی کیے، ان بچوں کو، آنے والی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں ہیں۔ اور بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ فہمی کے نام کو ٹھنڈا کر دیں۔ میں تو اس دن بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ نقطہ برابر بھی آپ کے دل میں میرے لیے جگہ ہے، تو پھر اس محبت کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں صرف آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی تھی، اتنا اچھا بیسٹ فرینڈ کہ دنیا میں سب سے اچھا بیسٹ فرینڈ، کیونکہ ہمدان کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا، اور آپ نے کوشش کی تھی اس جگہ کو لینے کی، اور صرف دوست، ایک سچا دوست مانتی تھی، اور کیا کہتی تھی کہ ہر چیز آپ سے شیئر کروں گی، ہر بات آپ سے، اپنی ہر خوشی ہر غم آپ سے شیئر کروں گی، اور بس یہی بات اور یہی دعا کرتی تھی۔ لیکن اب آپ کسی سے ادھورا پیار مت کرنا، اور کبھی بھی کسی سے دوبارہ مت کہنا، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے، تو مت کہنا کہ ہاں۔ ہاں کہنا بہت آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا، خوش رہنا، اور اپنے لائف پارٹنر کو بہت خوش رکھنا، ان بچوں کو خوش رکھنا، اور فہمی کا کیا ہے، اسے تو سمندر میں ٹھنڈا کر دینا، اس کی یادوں کو نقطہ بھی نہیں رکھنا اپنے پاس۔ بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے، اگر کیا کروں اب، عجیب سا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فہمی نام سے نفرت ہے، اس محبت سے نفرت ہے، مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی عمار، کہ اس دوستی کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، آخری دم تک یاد رکھوں گی اس دوستی الفاظوں کو،
تم میرے بہت اچھے بیسٹ فرینڈ تھے، جہاں رہو خوش رہو۔ اور پھر اس نے بھی بہت سوری بولا، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی رو رہا ہے، ہچکیوں کی آواز تھی۔ تم کیا جانو مجھے اور میری مجبوریوں کو، میری تکلیفوں کو۔ اس نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اور پھر بعد میں زندگی میں اتنی خوش آئی، ہم سب اتنے خوش تھے، اور وہاں ہم سے ہی پتہ چلتا تھا کہ جیسے مجھے لگتا ہے عمار بھیا خوش نہیں ہیں، اور وہ واقعی میں ایسا لگتا ہے جیسے تم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ تم نے عمار بھیا کو جینا سکھایا تھا۔ وہ بالکل زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، شادی کے نام سے نفرت کرتے تھے، زندگی بھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تم نے انہیں ایگری کیا، ہر بات میں ہر بات سمجھاتی تھی نا۔ اور پھر تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کی شادی نہیں تو زندگی بھر آپ کو پوچھوں گی، آپ کی خیریت پوچھوں گی، خیال رکھوں گی۔ اور یہ بہت پاک رشتہ تھا، پاک دوستی تھی، اور دونوں ایک دوسرے سے لا حاصل محبت کرتے تھے۔ اور پھر جو بھی ہوا، میں تو یہ چاہوں گی عمار اپنی زندگی میں خوش رہے۔ اور پھر بہت دعائیں ماہم نے بھی دی، اور پھر اس طرح اپنی اپنی زندگی سب کی گزر رہی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہے، تو اسے پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ بس یہی میسج تھا کہ کبھی بھی ٹرسٹ نہ کریں، کبھی بھی کوئی بھی، چاہے وہ میرڈ ہو ان میرڈ ہو، لڑکی ہو جو بھی ہو، وہ اندھا اعتماد نہ کریں۔ عمار بہت اچھا لڑکا، بہترین دوست، بیسٹ فرینڈ، سب کچھ تھا۔ نہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی، وہ بھی دل سے محبت کرتا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے، جبکہ اس کی محبت ہمدان کی جگہ شاید دنیا میں کوئی نہ لے سکے۔ وہ اس کی سانسوں میں تھا، اس کے خون میں شامل تھا، اس کی دھڑکن میں ہمدان۔ مگر اس کا بیسٹ فرینڈ، محبت تو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے، بتا کے نہیں ہوتی ہے، انسانوں سے، حیوانوں سے، چرند سے، پرند سے، اپنوں سے، پیاروں سے۔ اور اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اسے خود نہیں پتا کہ اس کی دوستی اس سے کب ہوئی، کیسے وہ اس کا اتنا اچھا بیسٹ فرینڈ بن گیا، اور وہ اس کے لیے بس دعائیں کرتی۔ اور آج وہ اتنا خوش ہے کہ اس کی وجہ سے کسی نے اس کی بات رکھی اور چیزوں کو سمجھا، اس نے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ وہ خوش ہے نا، تو وہ لڑکی بھی خوش ہے، کیونکہ وہی سمجھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا اب میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی اس نے اس کو دھوکہ دیا، یا کیا بات تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اس نے اس سے بہت محبت کی، وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لڑکا بہت اچھا تھا۔ اسی طرح بس میسج یہی ہے کہ کبھی بھی کسی سے اتنی محبت نہ کریں، اور وہ لا حاصل محبت تھی۔ وہ جانتے تھے دونوں کہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں پا سکتے، لیکن دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی ہیں، کیونکہ وہ لڑکی جانتی تھی کہ وہ اس سے واقعی محبت کرتا تھا، لیکن اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکا۔ اور پھر یہی بس میسج تھا کہ کبھی بھی اس طرح بھروسہ نہ کریں، کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اب نہ جانے وہ رائٹ یا پھر ٹائم پاس، یہ نہیں پتہ، لیکن وہ بندہ بہت گریٹ تھا۔ اور بس یہی میسج تھا کہ کبھی بھی کسی پہ اس طرح بھروسہ نہ کریں کہ اپنی شیئر کر دیں دل کی بات، ہر چیز، جیسے کہ محبت یا سارا نے اس سے کی، اور ایک ایسی محبت کی جو روح سے روح تک کی محبت، اور اس نے بھی اس سے کی، نہ جانے اس کی کیا پریشانی تھی۔ اسی لیے کبھی بھی کسی سے محبت کریں تو کسی جس سے بھی کر رہے ہیں اس سے کریں، لیکن محبت بتا کے نہیں آتی۔ اسی طرح یا سارا کے ساتھ ہوا کہ اس نے اس سے محبت کر لی۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی پسند آئی، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس اسٹوری پہ کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ یہی ایک پیغام تھا کہ بس کبھی بھی اس طرح کا دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ محبت کبھی بھی کسی سے ہو جاتی ہے، جبکہ وہ دل اور جان سے ہمدان کو چاہتی تھی، اور اس سے اچانک بیسٹ فرینڈ سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ محبت لا حاصل محبت تھی۔ اور پھر آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، وہ اپنی زندگی میں۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔